السلام علیکم پیارے ساتھیوں۔ گھر تو وہی ہوتا ہے جہاں اپنے ہوتے ہیں، اور اگر بہو سسرال کو اپنا گھر سمجھ لے تو وہ گھر سچ میں جنت بن جاتا ہے۔ آئیے یہ خوبصورت سی کہانی آپ کو سناتے ہیں، شروع سے آخر تک سنیے گا۔ اس سے پہلے ہمارے چینل سعید وائس کو سبسکرائب کر دیں، آپ کے پاس ہماری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز پہنچے، اس کے لیے بیل کو ضرور دبائیے۔ یہ رازیہ میری سگی خالہ کی بیٹی ہے، کوئی کہہ سکتا ہے بھلا؟ اماں جان دیتی تھی اپنی بھانجی پر۔ میرا دل تھا کہ سمرا کو بھابھی بناؤں، وہ خود بھی چاہتی تھی، اسے بہت پسند تھے سکندر بھائی، مگر اماں میری مان لے یہ ہو سکتا تھا بھلا؟ ہمیشہ خود کو ٹھیک اور دوسروں کو غلط سمجھتی آئی ہیں۔ اس کی زبان جتنی تیزی سے چل رہی تھی اس سے کہیں زیادہ تیز ہاتھ مشین پر چل رہے تھے۔ سمرا اچھی لڑکی ہے، وہ کالج کے زمانے میں ان دونوں کی مشترکہ دوست رہ چکی تھی، اب تو جانے کہاں تھی۔ کالج چھوٹتے ہی دوستانہ بھی چھوٹ گیا تھا، اب تو بس دونوں ہی رہ گئی تھی پورے گروپ میں، وہ بھی اس لیے کہ ہم محلہ تھیں۔ ہاں تو اور کیا، بس ہماری برادری کی نہیں تھی۔ میں نے تو بہت قائل کیا اماں کو، سکندر بھائی اور ابا بھی مان گئے تھے، پر اماں انا کا مسئلہ بنا بیٹھی تھی، مجھ سے بات کرنا ترک کر دیا تھا۔ بہن کی محبت بڑا جوش مار رہی تھی، اس سوکھی رازیہ کو جھٹ سے بہو بنا لائیں۔ ہم کہیں نیا محاذ نہ کھول بیٹھے۔ اب کیا کہتی ہیں رازیہ بھابھی؟ کہنا کیا ہے، وہی الگ گھر کی فرمائش۔ ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی آج کل کی لڑکیوں کو سسرال میں تکلیف کیا ہوتی ہے، اپنی علیحدہ سلطنت بنا کر راجدھانی کرنا چاہتی ہیں۔ بھئی مل جل کر رہو، کیا برائی ہے اس میں؟ سیانے کہتے ہیں اتفاق میں برکت ہے۔ سکندر بھائی کی دکانداری کا کیا کہنا ہے، کبھی سیزن ہو اچھی خاصی کمائی ہو جاتی ہے، ورنہ مکھیاں ہی مارتے ہیں یہ گارمنٹ والے۔ دونوں چھوٹے بھائی ابھی پڑھ رہے ہیں، ساری ذمہ داری سکندر بھائی پر ہے، اور محترمہ الگ ان کی جان عذاب کیے رکھتی ہیں، اور اماں ابا تو کسی گنتی میں نہیں ہیں بیچارے۔ اماں پہ کبھی غصہ آتا ہے کبھی ترس، بڑے چاؤ سے بیاہ کر لائی تھی بھانجی کو، 2 سالوں میں ہی نشہ اتر گیا ان کا۔ پوتے کی خواہش تھی لیکن راحلہ پیدا ہوئی تو بھی اللہ کی رضا جان کر ایک لفظ نہیں منہ سے نکالا۔ بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں سفینہ۔ ہاں تو میں نے کب انکار کیا، ہم بھی رحمت ہی سمجھتے ہیں، جاہل لوگوں کی طرح منہ نہیں سجاتے ہیں، ہم نے پڑھ لکھ کر گنوایا نہیں ہے۔ مجھے تو راحلہ بہت پیاری ہے، مگر اس کی اماں اب 3 ہفتوں سے روٹ کر میکے بیٹھی ہے، اس 3 کمروں کے مکان میں دم گھٹتا ہے اس کا، خود جیسے محل میں رہتی ہو۔ ہم سے بھی گئے گزرے حالات ہیں خالو کے، اور بچوں کے مزاج اللہ توبہ۔ سکندر بھائی کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کیا کہنا ہے، مالی حیثیت جانتے ہیں اپنی، شاید کبھی نازک مزاج بیوی کی فرمائش پوری کر بھی دے، لیکن ابھی تو کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ میں تو کہتی ہوں اماں سے رہنے دے، وہیں خود ہی مزاج ٹھکانے آ جائیں گے بیوی کے۔ پر میری اپنی شادی طے ہو گئی ہے، 1 ماہ ہی میں، درمیان میں میرے سسرال والے آئیں گے تو کیا کہیں گے، ہمیں ہی برا بھلا کہا جائے گا۔ رازیہ بیوی کے کرتوت تو کوئی نہیں دیکھے گا، یہ دنیا بڑی بری لگتی ہے مجھے، کبھی حق کا ساتھ نہیں دیتی۔ تمہاری پھپھو ہی لگتی ہیں نا وہ، انہیں پتہ ہی ہوگا، سگی پھپھو تھوڑی ہیں، ابا کی چچا زاد ہیں، اور اب رشتہ داری جڑی ہے تو ملنا ملانا ہوا ہے، ورنہ پہلے کب آنا جانا تھا۔ تم بھی سعودیہ چلی جاؤ گی نا؟ پتہ نہیں، ابھی تو کچھ نہیں کہہ سکتی، اس نے شانے اچکائے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا میری دوست، رازیہ بھابھی بھی خود ہی لائن پر آ جائیں گی، تم زیادہ فکر مت کیا کرو، آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے ہیں تمہارے، اچھے دنوں کا تصور کر کے خوش ہو لیا کرو، یہ باتیں تو زندگی کے ساتھ چلتی رہتی ہیں۔ تمہاری تو جان چھوٹ گئی ہے نا شادی کے بعد، بھابھیوں سے اسی لیے خوش رہ لیتی ہو، تمہاری بھی چھوٹ جائے گی، وہ مسکرائی۔ ابھی تو دونوں چھوٹوں کی شادی کرنی ہے، ان کی بیویاں جانے کیسی طبیعت کی ہوں گی، سب کچھ حالات کے دہارے پر چھوڑ دو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ کوئی اتنی بڑی بات نہ تھی، اس لیے خاندان کے بڑوں نے بیچ میں پڑھ کر رازیہ کی صلح کروا دی، اگرچہ جھگڑا کوئی بڑا نہیں ہوا تھا۔ اسے شادی کے دن تک اماں کی فکر رہی تھی، اس کے بعد انہیں کون سنبھالے گا، وقت پر کھانا دینا، دوا کھلانا، وہ اسی فکر میں گھل رہی تھی۔ اس کے سسرال والے اچھے تھے، چند ہی دنوں میں وہ ان میں بس کر رہ گئی تھی۔ فراز الگ اس کی ناز برداریاں کرتا، اتنی توجہ اور محبت ملنے پر وہ کھل گئی تھی، اور بہت کم دنوں میں ہی اس نے صحت پکڑ لی تھی۔ اماں تو اسے دیکھ کر خوش ہو جاتی تھیں، رازیہ البتہ خوب جلتی بھنتی تھی۔ اس روز وہ میکے آئی ہوئی تھی، اماں تو اب کافی باتیں کر لیتی تھیں اس سے۔ فراز نے 21 تاریخ کو جانا ہے اماں، میرا دل بہت اداس ہے،
اتنی جلدی وہ اتنی دور چلے جائیں گے؟ ابھی روزی روٹی کے لیے اسے بھاگ دوڑ تو کرنی ہے۔ جہاں اللہ نے دانا پانی لکھ دیا وہیں جا کر محنت کرے گا۔ تو اپنے سسرال میں دل لگا، سب لوگ کتنے اچھے ہیں، تیری کتنی پرواہ کرتے ہیں، صرف ایک فراز سے تو تعلق نہیں جڑا تیرا، یہ سب بھی تو تیرے اپنے ہیں۔ یہ بات تو ہے اماں، پر فراز کی بات الگ ہے۔ چھوٹا دل نہ کر، ہر قسم کے حالات کا مقابلہ بہادری سے کرنا چاہیے۔ کیا خبر فراز کا وہاں دل لگے یا نہیں، تو پہلے سے اسے پریشان نہ کر۔ اچھا اماں، نہیں کرتی آپ کے لاڈلے داماد کو پریشان۔ وہ اماں کے پاس آ کر اپنا ہر دکھ بھول جاتی تھی۔ سال بھر بعد جب اس کی گود میں ننھا سعد آ چکا تھا، فراز واپس آیا۔ وہ سبھی بے انتہا خوش تھے، اور تب اس کے دل میں خواہش جاگی کہ وہ بھی فراز کے ساتھ چلی جائے، اس کے ساتھ رہے۔ آخر یہ اس کا حق بھی تو تھا۔ اپنی اس خواہش کا ذکر اس نے فراز سے بھی کر دیا۔ فراز، کیوں نہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں؟ آپ میرا بھی ویزا بنوا دیں، میرا بہت دل چاہتا ہے آپ کے ساتھ رہنے کو۔ اس کی بات سن کر فراز چپ سا ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کیا میری بات بری لگی ہے آپ کو؟ کوئی غلط بات کر دی ہے میں نے؟ یہاں کوئی پرابلم ہے تمہیں؟ نہیں تو مجھے کیا پرابلم ہو سکتی ہے؟ سب میرے ساتھ ٹھیک ہیں، اسی لیے میں اچھی ہوں سب کے ساتھ۔ لیکن فراز، آپ میرے شوہر ہیں، میرا اصل تعلق تو آپ کے ساتھ ہے نا۔ میں آپ کے حوالے سے اس گھر میں آئی ہوں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں اپنے گھر میں۔ تو کیا یہ تمہارا گھر نہیں؟ انہیں دکھ سا ہوا۔ ہے، بالکل ہے، میں نے کب انکار کیا، پر میں اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ آگے کیا کہے۔ اگر یہ تمہارا گھر ہے تو اس گھر میں ہی رہو سب کے ساتھ مل کر۔ اور آپ کے بغیر کیسے رہوں میں؟ میرا دل تو نہیں لگتا۔ اس کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ دل لگاؤ گی تو لگے گا نا۔ میں ہر 6 ماہ بعد 2 ماہ کے لیے آیا کروں گا، اور سفینہ، جب تک میرے بہن بھائی اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو جاتے میں ان سے الگ ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں نے الگ ہونے کو کب کہا؟ تم میرے ساتھ چلی جاؤ گی تو ایک طرح سے الگ ہی ہو جاؤ گی۔ یہ سب میرے اپنے ہیں، میرے بغیر رہ لیتے ہیں، اور میں بھی بہت مشکل سے، مگر زندگی کی ضروریات اور ترجیحات کے ہاتھ پاؤں بھی مارنے پڑتے ہیں۔ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ میرے حوالے سے سب کا تعلق ہے تم سے۔ وہ تم میں مجھے دیکھ کر خوش ہو لیتے ہیں، اور اب تو میرا بیٹا بھی آ گیا ہے۔ جانتی ہو اماں کتنا خوش ہیں، بلائے لیتی ہیں تمہاری اور میری۔ میں اسی طرح رہنا چاہتا ہوں، ہمیشہ سب کے ساتھ مل جل کر، اتفاق سے۔ اور سفینہ کو کوئی پرانی بات یاد آئی تھی، وہ خاموش ہو گئی۔ مزید 15 دن رہ کر فراز واپس سعودیہ چلا گیا تھا۔ وہ بہت اداس اور ملول رہنے لگی تھی۔ اس کے ذہن میں ہر وقت اس کی باتیں اور محبت گردش کرتی۔ اس کا دل چاہتا وہ اڑ کر فراز کے پاس پہنچ جائے۔ اسے فراز سے شکایت سی ہو گئی تھی۔ وہ کیوں اسے اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا؟ کہیں وہ وہاں کسی اور میں دلچسپی تو نہیں لیتا؟ یہ وہ خیال تھا جو اسے راتوں کو نیند سے بیدار کر دیتا، اور وہ پہروں کروٹیں بدلتی خلا میں گھرتی رہتی۔ آہستہ آہستہ اس کا دل ہر شے سے اچاٹ ہونے لگا۔ وہ کمرہ نشین ہو گئی۔ اس کی نندے اور دیور اس کا رویہ دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگے تھے۔ اس کی ساس اس کی صحت کی فکر میں اس کے آگے پیچھے پھرتی، ہر وقت اس کا خیال رکھتی، مگر اس کا دل ہی اچاٹ ہو چکا تھا۔ وہ آدم بیزار ہو گئی تھی۔ اسے سب رشتے جھوٹے، بناوٹی اور خود غرض لگنے لگے۔ وہ مستقل فراز کی آمد کی منتظر رہنے لگی۔ سعد کی طبیعت رات سے بہتر نہ تھی۔ بدلتے ہوئے موسم نے اس کی صحت پر اثر ڈالا تھا۔ وہ تھا بھی نازک مزاج، ذرا سی بے احتیاطی پر بیمار ہو جاتا۔ وہ رات سے اس کے ساتھ جاگ رہی تھی، اور پھپھو بھی اس کے ساتھ ہی جاگ رہی تھی۔ پھپھو، یہ روئی کیوں جا رہا ہے؟ تکلیف ہے نا میرے بچے؟ آپ اسے پکڑیں، میں جوشاندہ بنا کر لاتی ہوں۔ میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے اس کے رونے کی آواز سن کر۔ ماں ہونا اس لیے۔ وہ مسکرا دی اور وہ انہیں دیکھنے لگی۔ ماں اپنے بچے کے لیے کتنی بڑی نعمت خداوندی ہے پھپھو۔ خود سے زیادہ اسے اپنے بچے کی فکر ہوتی ہے۔ اپنی نیندیں بھلا کر وہ اپنے بچے کے ساتھ جاگتی ہے، اس کی تکلیف میں اس کے ساتھ روتی ہے۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ اسی لیے تو ماں کا مقام اور مرتبہ دنیا کے ہر رشتے سے عظیم تر ہے پگلی۔ ماں کا رشتہ ہی تو ہر غرض مطلب سے پاک ہوتا ہے۔ کتنی تکلیفیں اور دکھ سہ کر وہ اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے، اسے اپنے لہو سے سینچ کر پروان چڑھاتی ہے۔ وہ روئی جا رہی تھی۔ سعد دادی کی گود میں جا کر رونا بھول گیا تھا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ایسے کیوں روئی جا رہی ہو؟ ان کا دل ہول رہا تھا۔
انہوں نے اس کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ یہ ہم بہویں ہوتی ہیں، کم ضعف اور خود غرض، جو ماں جیسا مقام اور مرتبہ رکھنے کے باوجود اپنے شوہر کو اس کی ماں سے چھین لینا چاہتی ہیں، جس نے پیدا کیا، پروان چڑھایا، اسے زمانے کی اونچ نیچ سے آگاہ کیا، اس کے لیے دعاؤں کا سایہ کیے رکھا، اسی سے دور کر دینا چاہتی ہیں بیٹے کو، صرف چند خواہشات کے لیے۔ اتنے اٹوٹ اور بے غرض رشتوں میں دراڑیں ڈال دیتی ہیں۔ میرے بیٹے کو ذرا سی تکلیف ہے اور میں اذیت میں مبتلا ہوں، چاہتی ہوں کہ کسی طرح اسے سکون مل جائے، اسے چین آ جائے، یا اللہ اس کے حصے کی ہر تکلیف مجھے دے دے پر میرے بچے کو آرام دے۔ اور کل جب یہ بڑا ہوگا، اس کی بیوی آئے گی تو اسے مجھ سے جدا کر دے گی، میرے بیٹے کو مجھ سے چھین لے گی، ہے نا پھپھو؟ وہ بس روئی جا رہی تھی۔ پھپھو کو اس کی آدھی ادھوری بات ہی سمجھ میں آئی تھی۔ سب انگلیاں برابر نہیں ہوتی، دنیا میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، کہیں ساس بری ہوتی ہے، کہیں بہو، لیکن کردار تو عورت کا ہوتا ہے نا، کیونکہ کم ظرف ہوتی ہے اور چھوٹے دل کی۔ عورت اپنی فطرت سے مجبور ہے بچے، یہ کم عقل اور حاسد ہے، پر مجھے یقین ہے میری بہو بہت اچھی ہے، بہت نیک خصلت کی مالک ہے، یہ مجھ سے میرا بیٹا نہیں چھینے گی، ہے نا؟ انہوں نے اس کا چہرہ پکڑ کر کہا، کبھی نہیں پھپھو، کبھی نہیں، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے، جتنا حق میرا ہے ان پر، اس سے کہیں زیادہ حق آپ کا ہے۔ آپ ماں ہیں، آپ کے مقام اور مرتبے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، کوئی آپ کی محبت کا بدل نہیں دے سکتا۔ میں جان گئی ہوں، اس بات کو مان گئی ہوں۔ وہ دوپٹے سے اپنے اشک پوچھ رہی تھی۔ کاش ہر عورت کی سوچ تیری طرح ہو جائے تو گھروں میں لڑائی جھگڑے اور فساد کی نوبت ہی نہ آئے۔ یہ عورت ہی ہے، اسی کی خاطر وہ گھر کا سکھ اور چین چاہتی ہے، اپنے شوہر کے لیے سب کچھ کرتی ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں پھپھو، یہ صرف عورت کے اختیار میں ہے، یہی اس کے ظرف کا امتحان ہے کہ وہ خاوند کے گھر کو اپنا گھر مان لے اور اس کے دل سے اپنے الگ گھر کی خلش مٹ جائے۔ اتنے دنوں سے اس کے دل میں پلنے والی بے چینی اور کشمکش ختم ہو چکی تھی۔ اسی وقت فراز کا فون آ گیا اور وہ ان سے کہنے لگی، فراز میں غلطی کر رہی تھی جو آپ سے کہا تھا کہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں۔ ہاں میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، آپ میرے شوہر ہیں، میرا آپ کے بغیر دل نہیں لگتا ہے، لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ آپ کی اماں مجھ سے بھی بیٹیوں کی طرح محبت کرتی ہیں، اور آپ نے سچ کہا تھا، وہ میری اور سعد کی صورت میں آپ کو دیکھ لیتی ہیں تو ان کے دل کا درد تھوڑا کم ہو جاتا ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ آپ اپنے بہن بھائیوں کو اس مقام پر پہنچا دیں کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں، اور پھر ہم دیکھیں خوشیاں سب کی اپنوں کی۔ یہ میرا اپنا گھر ہے اور یہاں میں اپنے شوہر کو ان کے ماں باپ کے ساتھ چاہتی ہوں۔ فراز اس کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوا، اس کے دل میں ڈھیروں اطمینان اتر گیا کہ میری بیوی سچ میں ہیرا ہے، اور ایسی بہو ہر ساس کو ملنی چاہیے، اور ایسی بیوی ہر شوہر کو۔ السلام علیکم۔